الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مقامات میں بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے. اوقات بھی بعض سے افضل ہیں. انبیاء میں سے بھی بعض سے افضل ہیں. انسانوں میں بھی بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے. مردوں کو عورتوں سے افضل بنایا. اور یہ چونکہ اللہ نے بنا دیا تو اب اس میں کوئی رد و بدل ہونے والا بھی نہیں ہے اور کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ کیوں بنایا. اس لیے بعض عورتوں نے مرد ہونے کی تمنا کی ان کی عبادتوں کو دیکھ کر, ان کے دین کے لیے قربانیوں کو دیکھ کر. صحابہ کی بعض عورتوں کو خیال ہوا کاش ہم بھی مرد ہوتے تو ہم بھی نبی کا اتنا ساتھ دیتے اور ہم بھی یوں 24 گھنٹے آپ ہی کے ساتھ رہتے, مگر عورتیں ہونے کی وجہ سے ایسی نصرت نہیں کر پا رہی ہیں جیسی نصرت مرد کر رہے ہیں. تو کسی دنیاوی غرض سے نہیں, جاب کرنے کے واسطے نہیں, کالج پڑھنے کے واسطے نہیں, بلکہ دین اسلام کی نصرت جو مرد لوگ کر رہے تھے ویسی مدد ہم نہیں کر سک رہے ہیں. اس افسوس سے ان کے دل میں تمنا ہوئی کہ کاش ہم مرد ہوتے, ہم بھی مرد ہوتے. اللہ نے ہمیں عورت بنایا, ہم اتنا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں نبی کا. تو جب ان کے دل میں یہ تمنا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی, لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. اللہ نے اپنی مشیت اور حکمت سے, اللہ نے اپنی مصلحت سے تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے تو اس کی تم تمنا نہیں کرو کہ ایسا ہم ہوتے, اس کی تمنا نہیں کرو. اللہ نے اپنی مصلحت سے یہ فضیلت دی ہے. یہ جسمانی مادی اعتبار سے ہے یہ فضیلت ہے. تو یہ فضیلت اللہ نے اپنی مصلحت سے دے دی ہے. جب اللہ نے کسی کو مرد بنایا تو وہ مرد ہونے سے راضی رہے, اور اللہ نے کسی کو عورت بنایا تو وہ عورت بننے پر راضی رہے. کبھی عورت کی کسی خوبی کی وجہ سے مرد یہ تمنا نہ کرے کہ میں کیوں نہ عورت ہوا, اور مرد کی کسی خوبی کی وجہ سے عورت یہ تمنا نہ کرے کہ میں کیوں نہ مرد ہوئی. لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. کیوں؟ اس واسطے کہ مرد ہونے عورت ہونے سے انجام کار پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. مرد جو کمائیں گے اس کا بدلہ انہیں ملنے والا ہے, عورت جو کمائے گی اس کا بدلہ اسے ملنے والا ہے اللہ کے پاس. تو جب اللہ تعالیٰ عورت کو بدلہ دیں گے تو اس نے جو اعمال عورت ہونے کی وجہ سے نہیں کیے اس کا تو مفت میں بدلہ دیں گے, اس سے اس کو محروم نہیں فرمائیں گے. تو نتیجے کے اعتبار سے دونوں کو برابر فائدہ ہے. اب دنیا میں اللہ نے کسی کو مرد بنایا عورت بنایا تو ایک دوسرے کی تمنا مت کرو. مانگنے کی چیز کیا ہے؟
اللہ سے طلب کرنے کی چیز کیا ہے؟ کوئی طلب کر رہا ہے کہ میں ایسا ہوتا، کوئی طلب کر رہا ہے کہ میں ایسا ہوتا، بوڑھا طلب کر رہا ہے کہ بھائی میں بوڑھا نہ ہوتا جوان ہی ہوتا، عورت مرد ہونے کی تمنا کر رہے ہیں، کوئی کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب نہیں مانگنے کی چیزیں ہیں، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. فضل ملے گا، ہر ایک کے مناسب حال ملے گا، تم اللہ سے فضل مانگو. تو یہ غیر ضروری اور انہونی تمنائیں مت کرو اللہ تعالیٰ سے. یہ بہت سے لوگ بسا اوقات بیکار سی تمنائیں کرتے ہیں، ایسا ہوتا ایسا ہوتا، کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ توحید کے خلاف ہے کہ انسان لو لو کہتا رہے. اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا کرتا، اگر ایسا کرتا. جیسے مثلا کسی کا انتقال ہو گیا تو آدمی یہ سوچتا ہے کاش میں یہ ہاسپٹل کے بجائے وہ ہاسپٹل کو لے کے جاتا، کاش کہ میں ویسا کرتا، کاش کہ میں دواخانے کو لے جانے کے بجائے عامل صاحب کے پاس لے کے جاتا. تو یہ جو لو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو لو ہے عربی زبان میں جس کو ہم لوگ اردو میں اگر کہتے ہیں، فرمایا یہ اگر فإن لو عمل الشیطان یفتح عمل الشیطان. یہ لو جو ہے، یہ اگر کا لفظ شیطان کی وسوسوں کا دروازہ کھول دیتا ہے. اس لیے تم یہ لفظ بولو ہی نہیں، یہ کہو ماشاء اللہ کا جو ہوا وہ اللہ کے چاہنے سے ہو گیا. جب اللہ کے چاہنے سے ہو گیا تو ہمارے لولا سے کیا ہونے والا ہے؟ ہمارا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اس لیے بجائے یہ کہنے کہ اگر میں ایسا کرتا، یہ کہنے کے بجائے بھائی اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب یہ کہو کہ بس اللہ کا فیصلہ تھا، ہو گیا. تو فضیلت اللہ نے انسانوں میں بھی کسی کو کسی پر دی ہے، ایمان والوں میں بھی دی ہے کسی کو کسی پر فضیلت. فرمایا کہ ناک کان رنگ روغن مال دولت حسب نسب کرسی اقتدار سے تو نہیں کوئی چھوٹا بڑا ہوتا، لیکن ایمان والے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تقویٰ کی کمی زیادتی سے. تقویٰ کے ایک معنی ایمان کے بھی ہیں اور ایک معنی گناہ کے بھی ہیں. گناہ سے بچنے کو بھی تقویٰ کہتے ہیں، ایمان کو بھی تقویٰ کہتے ہیں. دونوں معنوں میں بھی یہ کہا جائے گا کہ آدمی کی عزت اللہ کی نظر میں ایمان کی کمی زیادتی سے ہے، کسی اور چیز سے نہیں. نہ حسن و جمال سے ہے، نہ مال و منال سے ہے، اور نہ کرسی اقتدار سے ہے، نہ حیثیت سے ہے، کسی بھی چیز سے نہیں. اللہ کے ہاں آدمی چھوٹا بڑا ہوتا ہے تو ایمان کی کمی زیادتی سے چھوٹا بڑا ہوتا ہے. اسی طرح گناہوں سے بچنے کا اہتمام جس کے ہاں زیادہ ہے وہ اللہ کے ہاں مکرم ہے، اور جس کے ہاں کم ہے وہ اللہ کے ہاں اس سے کم درجے کا ایمان والا ہے. جگہوں میں اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت دی. حرم شریف میں 1 رکعت نماز 1,00,000 رکعت کے بقدر بڑھا دی گئی. یہ جگہ کا تقدس ہی ہے. ساری دنیا میں انسان اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ارادہ کرے تو فرشتے کو اجازت نہیں ہے کہ اس ارادے پر اس کا گناہ لکھ دے، بلکہ اللہ فرشتے سے فرماتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ بندہ سوچا تو ہے کہ کروں گا گناہ، لیکن باز آ جائے گا، نہیں کرے گا تو تم کیوں خواہ گناہ لکھتے ہو؟ تو اجازت نہیں ہے ارادہ کرنے پر گناہ لکھنے کی. نیکی کا ارادہ کرو تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے. نیکی پر عمل کر لیا تو 10 نیکیاں کم سے کم لکھی جاتی ہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں. لیکن 10 سے کم نہیں کسی کی نیکی لکھی جاتی، 10 گنا بڑھا کر لکھی جاتی ہے. نیکی کا ارادہ کرنے پر 1 نیکی، اور نیکی کے ارادے پر عمل کر لیا تو کم سے کم 10، زیادہ سے زیادہ الی 700 ضعف 700 گنا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بڑھ کر، کوئی حد نہیں. برائی کا ارادہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں.
برائی کے ارادے پر عمل کر لے تو 1 گناہ لکھا جاتا ہے، 10 نہیں 1 لکھے جاتے ہیں۔ توبہ کر لیا تو یہ نہ صرف یہ کہ وہ برائی مٹا دی جاتی ہے بلکہ اس کی جگہ توبہ کی برکت سے نیکی لکھی جاتی ہے۔ جگہ خالی نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ۔ اس کے اعمال نامے میں ایک جگہ پر فرشتے نے نقل کر دیا کہ جھوٹ بولا تو یہ گناہ کے خانے میں آ گیا۔ اب جب اس نے کیا ہے اللہ مجھ سے واقعی غلطی ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں، پھر نہیں کبھی جھوٹ بولوں گا، تو اللہ نے فرشتے سے فرمایا بھائی مٹا دو، اس کا معاف ہو گیا۔ مٹا دیا تو جگہ خالی رہ جائے گی، جگہ خالی نہیں رکھی جاتی، اللہ پاک وہاں پر ایک نیکی لکھ دو، جگہ کیوں خالی رکھتے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام رحمت ہے، لیکن اس کے باوجود حرم شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو شخص حرم کے حدود میں گناہ کا ارادہ بھی کرے گا تو ہم اس کو زبردست عذاب میں مبتلا کریں گے۔ تو دوسری جگہ تو ارادہ گناہ نہیں ہے جب تک کہ کر نہ لے، لیکن حرم میں اگر ارادہ بھی کرے گا تو گناہ شمار ہو جائے گا۔ وہاں تو کیسے خیال آ گیا اللہ کی نافرمانی کا؟ کم سے کم یہاں تو نہیں آتا تجھے خیال گناہ کا، لیکن یہاں گناہ کا خیال ہوا، کوئی جا رہا تھا، کوئی عورت جا رہی تھی، اس کا دل میں خیال آیا کہ اس کو دیکھوں، تو یہ اس نے ارادہ کیا، اس ارادے پر اللہ کے ہاں وہ گناہ گار ہو گیا۔ حرم کے باہر اگر خیال آیا مگر دیکھا نہیں تو وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن حرم میں تو ارادہ بھی کیا تو گناہ گار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ کیا چیز ہے؟ جگہ کی عظمت کو بتانا کہ یہ جگہ دوسری جگہوں سے زیادہ عظمت والی ہے، اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے، دوسری جگہوں پر فضیلت دی۔ بیت المقدس کو کچھ فضیلت ملی ہے، مدینہ منورہ کو کچھ فضائل ملے ہیں، عام بستیوں میں عام جگہوں کے مقابلے میں وہاں کی مسجد کی زمین کو فضیلت حاصل ہوئی ہے، اس کے مقام کو فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ جس جگہ پر اللہ کا کوئی نیک، اللہ کا پیارا چہیتا، گناہوں سے بچنے والا بندہ رہتا ہو، اس اللہ والے کے رہنے کی جگہ کو بقعہ مقدسہ کہا گیا ہے، وہ بھی اللہ کی رحمتوں کا مرکز و محور ہوتی ہے، اس جگہ کو دوسری جگہوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی گناہ کی زمین سے چلا اور جس اللہ والے کے پاس توبہ کرنے جا رہا تھا اس زمین کی طرف اس نے سفر شروع کیا، لیکن ابھی اپنی بستی سے قریب تھا اور وہ نیک آدمی کی بستی سے دور تھا، اس بیچ میں موت بھی آئی تو اللہ نے اس کے اچھے ارادے کی وجہ سے زمین کو حکم دیا کہ ادھر پھیل جائے، ادھر لپٹ جائے، سمٹ جائے، تو ادھر کی سمٹ کے نزدیک ہو گئی، ادھر کی پھیل گئی۔ فرشتوں کو اللہ نے فرمایا کہ ناپو، جس بستی سے قریب ہے ادھر والوں میں شمار کر دو اس کو۔ جب فرشتے نے ناپا تو وہ اللہ والوں کی بستی سے قریب میں تھا تو اس کی مغفرت فرما دی گئی اور جنت والے اس کی روح کو نکال کے لے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس بستی میں کوئی اللہ والا رہتا ہے وہ بستی بھی دوسری جگہوں کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک مقدس و منور بستی ہے، بابرکت سرزمین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اوقات میں فضیلت رکھی، کوئی وقت کسی وقت سے بڑھ کر ہے۔ مہینوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو سید الشہور بنا دیا، اور مہینے بھی ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ محرم کا مہینہ بڑی حرمت کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ، اللہ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا مہینہ ہے، انہیں فضیلتیں دی گئی ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کا مہینہ ہے، اس وجہ سے اس کو دوسرے مہینوں پر فضیلت ہے۔ لیکن رمضان وہ تمام مہینوں میں سب سے محتم بالشان، عظیم الشان، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑی رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ یہی نہیں کہ پورا مہینہ ایک جیسی برکت کا مہینہ نہیں، بلکہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔
10 दिन शुरू किए एक अलग रहमत, दूसरे 10 दिनों में एक और दूसरी रहमत की कैफियत, तीसरे 10 दिनों में एक और शान रहमत अल्लाह ताला की बंदों की तरफ, तो इसको महीने को बना दिया इस पर फजीलत वाला। इसी तरीके से अल्लाह पाक ने दिनों को दिनों पे फजीलत अता फरमाई। पीर का दिन है, उसे अल्लाह ताला ने बरकत वाला दिन बनाया है, इस निस्बत से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र हिजरत का आगाज़ फरमाया, आपने उसी दिन मदीने मुनव्वरा में क़ियाम फरमाया, हिजरत के अमल की तकमील फरमाई वगैरह। उन वजूहात से पीर के दिन को और दिनों पर फजीलत दे दी गई। इसी तरीके से जुमे का दिन ये सय्यदुल अय्याम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद ने हफ्ते के मुकद्दस दिन की जुस्तजू की, खोज किया, तो वो हमसे एक दिन आगे निकल गए और वो ये समझे कि हफ्ते का दिन, सैटरडे का दिन वो है मुकद्दस, तो वो आगे बढ़ गए गलती से, और जो दिन था वो छोड़ दिया, उससे एक दिन आगे निकल गए और उन्होंने यौम सब्त को, हफ्ते के दिन को अपने लिए मुकद्दस दिन मान लिया, बना लिया, मगर गलत बना लिया, अल्लाह के इल्म के मुताबिक सही नहीं हुआ। अब जो यहूद दीनदार थे, ईमान वाले थे, नेक थे, सच्चे पक्के मुसलमान थे, उन लोगों ने हमारे नबी के आने से पहले, हजरत ईसा के भी आने से पहले, हजरत मूसा की शरीयत कायम रहने तक उसी दिन में अल्लाह की इबादत खूब की, तो अपनी जुस्तजू की वजह से उनको उसका अजर मिलेगा, उनको उसका सवाब मिलेगा। लेकिन खुदा के इल्म में उन्होंने सही तलाश नहीं किया, अपनी ताकत से जो कर सकते थे किए, उसी को समझ लिया और उसी में इबादत की। अल्लाह उनके हुस्न ज़न का उनको अजर अता फरमाए। फिर नसारा आए तो उन्होंने उस मुकद्दस दिन को हफ्ते में कौन सा है मुतय्यन करना चाहा। उनकी खोज ने, उनकी कोशिश ने, उनकी जुस्तजू ने उनको एक दिन और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने संडे को, इतवार के दिन को कहा कि ये है असल में वो दिन जिसको अल्लाह ने दिनों का सरदार बनाया है। तो अपनी जुस्तजू की वजह से उनके नेक लोगों को अल्लाह उनकी मेहनतों का अजर दे देंगे, लेकिन इल्मे इलाही के मुताबिक वो दिन भी नहीं था। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो आपने हफ्ते के उस मुक़द्दस दिन को खोजा, तो जुमे के दिन की तायीन फरमाई, तो वही इलाही से मालूम हुआ कि अल्लाह के इल्म में भी वही है जो नबी को समझ में आया कि ये दिन। तो अब ये मुक़द्दस दिन हफ्ते का अंदर जो अल्लाह ने सरदार बना दिया है, ये जुमा सय्यदुल अय्याम है, सब दिनों का सरदार है। हमारे नबी की जुस्तजू के मुताबिक भी, उनके इल्म के मुताबिक भी, और परवरदिगार के इल्म गैब और इल्म मुहीत के मुताबिक भी यही दिन अल्लाह की फैसले से, मशीयत से सय्यदुल अय्याम करार पाया। इसलिए पूरे हफ्ते में जिस दिन को ज़्यादा अजमत दी गई है, जिसकी रात को अहमियत दी गई है, वो दिन, वो रात जुमे का दिन और जुमे की रात है। बाज़ रिवायात से मालूम होता है शब जुमा की इबादत शब कद्र की इबादत के मानंद अहमियत रखती है। लेकिन हम लोग शब कद्र को तो पहचानते हैं, लेकिन शब जुमा को नहीं पहचानते। कितने लोग हैं जो रमज़ान की 27वीं शब होती है तो सब छोड़ छाड़ के, नहा धो के, कपड़े नए पहन करके, कि भाई वो कपड़े भी ना पहने जिसमें कभी हमें अल्लाह की नाफरमानी हो गई हो, नया कपड़ा पहन करके, नहा धो करके इबादत में गुजारते हैं, सुबह कर देते हैं। लेकिन हर हफ्ता अल्लाह ताला एक अजीम शान रात अता फरमाते हैं। न जाने कितने मुसलमानों की वो रात थिएटरों में निकल जाती है, कितनों की कल्बों में, कितनों की नेट पर, और कितने लोगों की गुनाहों में, बकवास में, फजूलियात में, गीबतों में, झूठ में और आवाज़गर्दी में निकल जाती है, या कम अज़ कम ख्वाब गफलत ही में निकल जाती है। सबसे कम महरूम वो है जो सो के गुजार दे उस रात को, और जो जाग के नाफरमानी करे सबसे बड़ा महरूम है।
اور جو جاگ کر اللہ کو منانے کی کوشش کرے وہ سب سے بڑا سعادت مند ہے، سب سے بڑے خوش قسمت ہے۔ کم از کم اتنا تو کر لے مسلمان کہ جمعرات کے دن اہتمام کرے کہ عشاء کی نماز بے جماعت نہ ہو، جماعت کے ساتھ ادا ہو جائے، اور جمعے کے دن کی فجر جماعت کے ساتھ ادا ہو جائے۔ تو احادیث کے مطابق جو شخص رات کو نماز با جماعت پڑھے اور صبح کی نماز با جماعت پڑھے تو رات تمام عبادت کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ تو کم سے کم یہ جو ایزی اسکیم ہے، سہل نسخہ اللہ کا دیا ہوا، یہ تو بھی استعمال کر لو۔ آج کل تو ہر کام میں ہم چاہتے ہیں بھائی کوئی ایزی اسکیم مل جائے، تو یہ اللہ نے اس میں بھی جو رکھی گنجائش، کمزوروں کے واسطے، ضعیفوں کے واسطے، بے ہمتوں کے واسطے، جن کو ہمت نہیں بندگی کی، ان کے لیے بھی گنجائشیں رکھی گئی۔ پروردگار ہمارا حق نہیں چاہتا کہ ہم میں سے ایک بھی برباد ہو جائے، ایک کوئی بھی بربادی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اس نے اپنے نبی کے ذریعے جو دین دیا ہر شکل دے دی۔ ہمت والے کام کریں، ہمت نہیں ہے تو بھائی کم سے کم جو تمہارے لیے شکلیں نکالی گئی ہیں اس کو معلوم کرو، علماء کی صحبتوں میں رہو گے، اہل اللہ کے پاس جایا کرو گے، بزرگوں کی مجلسوں میں کچھ وقت گزرے گا۔ ایسے نسخے آسان وہ لوگ بتاتے رہتے ہیں، وہ آسان نسخے معلوم ہوں گے تو کم سے کم اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا رہے گا۔ ہمیں تو اہل اللہ سے وحشت ہوتی ہے، علماء کرام کے پاس جانے کے بعد طبیعت گھبرانے لگتی ہے، اور بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اہل اللہ کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گنہگاروں کو وہاں وحشت محسوس ہونا شروع ہو جاتی، وحشت ہونا شروع ہو جاتی، کیونکہ دو الگ الگ جنس ہو گئے، وہ اللہ کو چاہنے والے یا غیر اللہ کے چاہنے والے۔ ان کا دل اللہ پہ مر مٹا ہے، ان کا دل مخلوق پہ مٹا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ دو دلوں کی جنسیں بدل گئی، اور جب دو مخالف جنسیں اکٹھی ہوں گی، جیسے ایک انسان ہو اور ایک جن کھڑا ہوا ہو تو وحشت ہوگی۔ تو اسی طریقے سے وحشت ہوتی ہے، لیکن یہ وحشت شروع میں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص پہلی دفعہ آتا تو گھبرا جاتا تھا، لیکن ذرا ہمت کر کے ٹھہر جاتا تو اتنا قریب ہو جاتا تھا، اتنا قربان ہو جاتا تھا کہ شاید ہی اس کی کوئی مثال ہو۔ تو شروع میں اللہ والوں کی مجلسوں میں بڑی طبیعت گھبراتی ہے، نفس کا مقابلہ کر کے بیٹھے، کوشش کرے۔ کچھ دنوں کے بعد طبیعت کو مناسبت ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس مناسبت کی برکت سے ان کا رنگ اپنانا شروع کرتا ہے، ان کے اعمال قبول کرنا شروع کرتا ہے، ان کی عادتیں شروع کرتا ہے۔ حد یہ ہے کہ آج کے فلسفہ زدہ لوگوں کو چاہے نہ سمجھ میں آئے، مگر یہ حقیقتیں ہیں جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ بعض دفعے ظاہری طور پر دونوں میں یکسانیت بھی پیدا ہوئی، اعمال اخلاق کی تو ہوئی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اخیر زمانے میں چال ڈھال، رفتار، گفتار تو کیا، وہ تو ہو ہی گئی تھی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی طرح۔ حد یہ ہے کہ چہرے بشرے سے بھی ویسے ہی نظر آنے لگے تھے۔ اس قدر رنگ جا سکتا ہے آدمی، ممکن ہے دنیا کے، اور یہ ہوتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ کہاں چڑھتا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں اللہ کا رنگ چڑھتا ہے آدمی۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہ جو دن دیا ہے اور یہ جو رات دی ہے، یہ بڑی نعمت ہے، لیکن ہم لوگ اس کی کوئی قدر نہیں کر رہے۔ ہماری غفلتوں کا حال یہ ہوا کہ پہلے ہم نے شب جمعہ کی قدر چھوڑ دی۔ ہمارے استاد حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس وقت کے شیخ العرب والعجم برسوں سے فرماتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بزرگان دین، صحابہ کرام، اہل اللہ کا معمول یہ تھا کہ وہ جمعے کی تیاری جمعرات سے کرتے تھے۔
ایک دن پہلے سے تیاری کرتے تھے. اور بعض تو اللہ کے بندے ایسے گزرے ہیں ہفتے سے جمعے کی تیاری اور انتظار شروع کر دیتے تھے. جمعہ آنے والا ہے، جمعہ آنے والا ہے، جمعہ کا ایک لمحہ خطا نہ ہو جائے، جمعے کا ایک منٹ ایک سیکنڈ ہمارا ضائع نہ ہو جائے، اس کے لیے سنیچر سے ہفتے کے دن سے فکر شروع کر دیتے تھے. اور عام طور سے مسلمان اتنا تو کرتے تھے کہ جمعرات سے فکر شروع کرتے تھے. مونچھیں بناتے تھے، داڑھی صحیح کرتے تھے، ناخن نکال لیتے تھے، نہانے کی فکر، کپڑوں کی فکر، خوشبو کی فکر، سب تیاری جمعرات سے کرتے تھے. بس کل جمعہ آ رہا ہے، بہت بڑا دن آ رہا ہے، اس دن کو ہم ایسا گزاریں گے کہ پورے 24 گھنٹے میں شب و روز میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ایک مرتبہ بھی نہ کریں. اس کی کوشش. جمعہ کی فضیلت معلوم ہوگی تب نہ کوئی آدمی کرے گا. ایک آدمی جا رہا ہو اور وہاں پر ہیرا پڑا، وہ ہیرے کی قدر نہیں جانتا تو اس کو کیا اہمیت ہے اس کے پڑے رہنے کی. لیکن ایک جوہری گزرے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ اکبر، یہ تو 3 کروڑ کا ہیرا پڑا ہوا ہے، تو اس کو اس کی قدر سمجھ میں آئے گی. جیسے مثل مشہور ہے، قدر گوہر شاہدانت یا بیدانت جوہری. جوہر کی قدر، ہیرے کی قدر بادشاہ کو معلوم ہوگی کیونکہ بادشاہ یوز کرتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ اس کی قدر کیا ہے، یا پھر اس کا کاروبار کرنے والا، بزنس کرنے والا جانتا ہے. عام آدمی بولے گا یہ پتھر میں کیا فرق ہے، وہ تو اسے ایک پتھر ہی سمجھے گا عام آدمی. لیکن ایک پتھر 2 ٹکے کی بھی قیمت نہیں رکھتا اور ایک پتھر 2 کروڑ کی قیمت رکھتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ جمعہ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ شب جمعہ کی اہمیت و فضیلت کیا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا آپ شعبان میں اس قدر کثرت سے کیوں روزے رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ شعبان میں اللہ تعالیٰ 1 سال کے فیصلے متعلقہ فرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اگر اس سال میری موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں تو اس حالت میں فرمائیں کہ میں روزے کی کیفیت میں ہوں. کہاں تک باریکی میں جا کر انہوں نے آخرت کی فضیلت کو حاصل کرنے کا اہتمام کیا، حالانکہ وہ تو بخشے بخشائے اللہ کے چہیتے محبوب، اللہ کی مخلوق میں بعد از خدا بزرگ تھی، لیکن اس کے باوجود اعمال کو حاصل کرنے، فضائل کو حاصل کرنے اور بندگی کا مظاہرہ کرنے میں سب سے آگے تھی. ہم سراپا احتیاج ہو کر بھی بندگی کی کوئی فکر نہیں کرتے. ملا تو ملا، نہیں ملا تو نہیں ملا. پیچھے بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے دور پیچھے بیٹھے ہوئے تھے صفوں کے. میں نے ایک دفعہ کہا کہ آگے صفوں میں جگہ خالی ہے، آگے جا کر بیٹھ جائیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنت میں داخلے کا وقت ہوگا تو پہلی صفوں والوں کو پہلے چھوڑا جائے گا، دوسری صفوں والوں کو جو بلا وجہ پیچھے رہا کرتے تھے ان کو روکا جائے گا کہ تم ٹھہرو، تم تو مسجد میں بھی پہلی صف میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، اس لیے تم ٹھہرو جاؤ. تو روکا جائے گا. تو کہنے لگے تم سب جنت میں گئے تو بس سے پہلے گئے کہ بعد میں گئے کہ کب تک گئے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کے سطح کے نیچے گر جانے کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لے جا رہے تھے، سواریاں کم تھیں تو ایک سواری پر 3 آدمیوں کی باری تھی. اللہ کے نبی نے جو سواری لی اس پہ بھی 2 ساتھی بنا لیے اپنے. ایک حضرت علی تھے، ایک اور صحابی تھے، 2 ساتھی اپنے بھی بنا لیے. جب مدینے سے نکلے تو پہلے حضور بیٹھ کے نکلے. طے یہ پایا کہ بھائی ہر منزل پر دوسرا ساتھی بیٹھے گا اور باقی 2 پیدل چلیں گے. پھر ایک منزل ہو گئی تو حضور اترنے لگے. حضرت علی نے اور ان کے ساتھی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی باری آپ کو ہدیہ کر دیتے ہیں، ہبہ کر دیتے ہیں، ہمارے وقت میں بھی آپ ہی بیٹھ کے چلیے، ہم لوگ پیدل چل لیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے سواری پر سے اترے کہ طاقت میں تم لوگ مجھ سے زیادہ نہیں ہو اور ثواب کی حاجت میں تم سے کم نہیں ہوں. مجھے بھی پیدل کا ثواب چاہیے راہ خدا میں، سب تم ہی کماؤ گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ضرورت ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ذرا آگے بیٹھیں گے تو ثواب ملے گا. کیا ثواب لے کے کرنا ہے؟ گئے تو بس جنت. معلوم ہوا کہ نبی کے ایمان، ہمارا ایمان نبی کے ایمان کی طرح نہیں رہا. ایمان خراب ہو رہا ہے.
فاسد ہو رہا ہے ایمان، اور ایمان کو گناہ فاسد کرتا ہے، اور ایمان کی حیثیت حقیقت کو گھٹاتا چلا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے سے بچو، غصہ ایمان کو ایسا خراب کرتا ہے جیسے ایلوا شہد کو کڑوا کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ گناہ ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے جو گناہ گارانہ زندگی ہماری گزر رہی ہے، اس نے ایمان کی سطح نیچے کر دی، دن بدن ایمان کی سطح گرتی جا رہی ہے۔ ہمیں فکر بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں۔ جو چیز کم ہوتی رہے گی کبھی ختم بھی تو ہو جائے گی، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو ایک دن ختم بھی تو ہو جائے گی، اس لیے کم ہی نہیں ہونے دینا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ بڑھتی رہے، کم نہ ہو۔ اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اعمال کے فضائل کیا ہیں۔ علماء نے مستقل کتابیں لکھی، محدثین نے جہاں حدیثیں جمع کر دی وہاں الگ سے بھی بہت سی کتابیں لکھی جس میں اعمال کی فضیلت لکھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین لکھی۔ ریاض الصالحین کے معنی ہی ہیں نیک لوگوں کی کیاریاں، اچھے اچھے اعمال جن میں بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، احادیث میں سے چن چن کے الگ کر کے جمع کر دیے تاکہ جو لوگ فضیلت کے کام کرنا چاہتے ہیں، ثواب کمانے کے خواہش مند ہیں، وہ اس کتاب کو پڑھ کے خوب ثواب کمائیں کہ زندگی تو آخرت کی تجارت ہے یا آخرت کی زراعت ہے۔ اب نہیں کماؤ گے تو آنکھ بند ہونے کے بعد کمانے کا کوئی وقت باقی نہیں رہتا، پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جنت میں جا کر ایک چیز کی حسرت کرے گا، کوئی حسرت وہاں نہیں ہے، ایک چیز کی حسرت کرے گا، اور وہ یہ کہ زندگی کے جو لمحے کسی کام کے بغیر گزر گئے، یاد الہی کے بغیر گزر گئے، اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئے، اس سے کچھ کما سکتا تھا نہیں کمایا، اس پر افسوس کرے گا۔ ہمارا کتنا ٹائم پاس ہو رہا ہے، ہمارا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، کتنے اللہ کے بندے ہیں جن کا ٹائم نکل رہا نہیں، تو وہ لوگ آج سوچ رہے ہیں کہ ٹائم پاس کرنے کو کیا کرنا، یہ تو بھی کرنا، وہ کرو، یہ خرید کے لاؤ، یہ گیماں کھیلو، یہ فلاں کرو، یہ فلاں کرو، کیونکہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے جو بندے آخرت کی فکر رکھنے والے تھے ان کو ٹائم پاس کرنا نہیں پڑتا تھا، ان کو ٹائم بس نہیں ہو رہا تھا۔ کیا کریں بھائی، کیسا کمائیں، چھوٹی سی زندگی ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیسے اللہ کو راضی کریں، وہ زندگی کے ٹائم کو ناکافی سمجھ رہے ہیں، اور ہمارا ٹائم گزر رہا نہیں تو طرح طرح کے خرافات ہم سوچ رہے ہیں کہ کیسے ٹائم پاس کریں اور کس طرح ہم وقت گزاریں۔ میں نے دوستوں اور بزرگوں، بہت ہی غفلت اور لاپرواہی جمعے کے سلسلے میں ہم مسلمان کر رہے ہیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ ان کو ان کے ماں باپ نے جمعے کی فضیلت بتائی، نہ کہیں کسی استاد کے پاس جا کر علم حاصل کیے، اور کالج میں تو کوئی بتانے والا نہیں کہ دین کی فضیلتیں کیا ہیں، اعمال کی فضیلتیں کیا ہیں، وہ تو اور غافل کرنے والے ماحول ہیں۔ اور مسجد میں بھی آپ کا حال یہ ہے کہ آپ اتنی دیر سے آتے ہو کہ آپ بیان ختم ہونے کے بعد آتے ہو، تو آخر اب علم کہاں سے آئے گا؟ اب وہی بھی تو نہیں آتی، کہاں سے آئے گا علم؟ اب اللہ میاں کو غرض ہے تو اللہ میاں ہمارے دل میں ڈائریکٹ علم ڈال دو، ہمارے بھی تو کوئی غرض نہیں ہے علم سیکھنے کی۔ بھائی علم یا تو والدین سکھاتے ہیں، اگر ماں باپ نے سکھایا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یا پھر اساتذہ سکھاتے ہیں، اگر آپ علماء سے سیکھتے ہیں تو چلو کام بنے گا، یا پھر مسجدوں میں جاؤ، بیانات ہوتے ہیں، خطبے ہوتے ہیں، اس میں دین کی باتیں سنائی جاتی ہیں تو اس سے علم آئے گا۔ اب کوئی رستہ نہیں، اور یا پھر کتابوں کا مطالعہ کرو کم سے کم۔ اب کسی طرح علم نہیں حاصل ہوگا تو فضیلتیں معلوم نہیں ہوں گی تو کیسے نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو بیکار وقت خراب کرتے ہیں، ان میں بڑی تعداد، اکثر تعداد اس گئے گزرے زمانے میں بھی ان لوگوں کی ہے جن کے دل خراب ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، مگر وہ غفلتوں کے ماحول میں بیکار وقت خراب کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا سبب حاصل ہو جائے جس سے غفلت فکر سے تبدیل ہو جائے تو پھر یہی اللہ والے بن جائیں گے، اس کھڑی جوانی میں اپنے اللہ کو اور اپنے نبی کو خوش کرنے والے بن جائیں گے۔ بڑا حوصلہ ہے، ہمت ہے، سب ہے، لیکن ماحول دین کا نہیں مل رہا، ماحول ایمان کا نہیں مل رہا۔
تو ایمان والے ماحول کو آپ تلاش کیجئے نا. اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ خود تمہارے پاس پہنچے؟ ہمیں ضرورت ہے اللہ کی. ہم ڈھونڈے ماحولوں کو تب ہمیں دین. جمعے کی نماز ہمارے ہاں مسجد میں بس پوری بستی میں سب سے دیر سے نماز ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان باقی نہیں رہنا چاہیے جو کم از کم بڑی مسجد کو نہ پہنچ گیا اور جمعہ پڑھنے کے واسطے. اتنی دیر سے جب میں آتا ہوں مسجد میں، جبکہ میں راستے کی مسجدوں میں کہیں خطبہ ہوتا رہتا ہے، کہیں نماز شروع ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت بھی دیکھتا ہوں کہ صاحب ہینگر پہ جو ہے کپڑے لٹکا لے کے آہستہ آہستہ دھوبی کے پاس اب جا رہے استری کرانے. تو ان استری کب کرائیں گے، کب گھر کو جائیں گے، کب نہائیں گے، کب پہن کے مسجد آئیں گے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خطبہ ہو گیا آ رہے ہیں لوگ، دوسرا خطبہ بھی ہو گیا تو آ رہے ہیں، جماعت کھڑی ہو رہی تو آ رہے ہیں. حد یہ ہے کہ جمعے کی رکعت بھی چھوٹ جا رہی ہے. کسی کو قاعدہ مل رہا ہے. کیا قدر کی ہم نے، اللہ نے اتنا عظیم الشان دن ہمیں عطا کیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی یہ آیت اسی واقعے سے متعلق ہے. اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے جمعے کا. مدینے میں خشک سالی چل رہی تھی. مارکیٹ میں غلہ ختم ہو چکا تھا. کئی مہینے سے بازار میں مال نہیں آ رہا تھا. گھروں میں چولہے نہیں جل رہے تھے. جو نہیں ملتی، اناج غلہ کچھ نہیں ملتا بازار میں. لوگ فاقے کر رہے تھے، پریشان حال تھے. یہاں تک کہ بیوپاریوں کے پاس بھی مال نہیں تھا. باہر سے آتا تھا مدینے میں مال، تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ لوگ غلے لے کر آئیں، تو کوئی نہیں آ رہا تھا. بڑی پریشانی کے دن چل رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. اس خطبے میں کسی نے اطلاع کی باہر سے آنے والے نے کہ غلے کے قافلے آئے ہیں مارکیٹ میں. میدان تھا، وہاں قافلے آ جاتے تھے، وہاں حراج ہوتا تھا. تو غلے کے قافلے آئے ہیں. ظاہر ہے کہ جو لوگ غلے کے لیے بے چین ہیں، فاقے کر رہے ہیں، پریشان حال ہیں، جن کے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، ان لوگوں کو جب یہ کان میں بات پڑی، ہر شخص کے ذہن میں یہی آئے گا کہ بھئی جلدی کرو کہ ایسا نہ ہو کہ ختم ہو جائے ہمارے پہنچنے تک. تو ایک صف گئی، دوسری صف گئی، تیسری صف گئی، ہوتے ہوتے سب لوگ چلے گئے. نبی مسجد میں اکیلے رہ گئے. اللہ نے فرمایا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. لوگوں نے آپ کو اکیلا چھوڑ کر سب چلے گئے. سب چلے گئے. جب ان کو معلوم ہوا کہ مال آیا ہے بازار میں، پھر ایسا بھی نہیں کہ مال کے ہرس میں گئے، ہرس میں نہیں، نہایت محتاجی کی حالت میں گئے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جمعے کی اذان ہو جائے تو بس اللہ کے ذکر کی طرف چلو. ذکر سے مراد نماز بھی لی گئی ہے، ذکر سے مراد خطبہ بھی لیا گیا ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ. اب بس صرف نماز کی تیاری، کوئی دوسرا کام نہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ عالم کو حدیث کا، تفسیر کا، قرآن کا درس دینا بھی درست نہیں اذان کے بعد. نہیں، وہ بھی نماز کی تیاری کرے. وَذَرُوا الْبَيْعَ. کاروبار چھوڑ دو. جو کام نماز کی تیاری کا غیر ہے اس کو چھوڑ دو. کوئی سا بھی کام کر لو، بس نماز کی تیاری کرو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. امر ہے اور وجوب کے لیے. فرض ہو جاتا ہے اذان سننے کے بعد. اسی لیے ہمارے حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اذان، لوگ چونکہ اب احکام کی قدر نہیں کرتے تو ان کو گناہ سے بچانے کے لیے اذان تاخیر سے دو. جتنی جلدی اذان ہوگی اتنے زیادہ گناہ گار ہوں گے لوگ. تو مسجد کی طرف آنا لازم ہے، کوئی دوسرا کام نہیں. مسجد کی طرف فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. نماز کی طرف چلو، خطبے کی طرف چلو، رکو مت، اب تیاری کرو. ہاں، نہا سکتے ہیں، کپڑوں کا انتظام کر سکتے ہیں، جو بھی اس سے متعلق تیاری ہے وہ تو اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرے کام کی اجازت نہیں.
لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ سب بیان میں تو ہم کیا پہنچتے، خطبے میں بھی نہیں پہنچتے، حالانکہ 2 خطبے 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں۔ اللہ کا کرم تو دیکھو، ظہر کی نماز 4 رکعت تھی، خطبہ بڑھانا تھا تو یہی 4 رکعتوں پہ بڑھاتے، لیکن ان کی مہربانی کہ میرے بندے اس کی قدر نہیں کریں گے تو 2 رکعتیں کم کر کے 2 خطبے بڑھاتے۔ تو بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خطبے میں نہیں، مسجد میں موجود ہیں، ہم نماز شروع ہونے کے بعد آ رہے ہیں، نماز میں سے بھی رکعت چھوٹ جا رہی ہے۔ کہاں کہاں سے مسلمان مسجد نبوی میں پہنچتے تھے۔ یہ دوسری اذان اس لیے حضرت عثمان کو جاری کرنی پڑی، دور دور سے لوگ پیدل چل کے آتے تھے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، اور بہت پہلے سے سویرے سے آ کے بیٹھتے تھے، پھر وہ لوگ اذان بھی ہو جاتی تھی، کوئی پڑھتا رہتا تھا، کوئی ذکر کرتا تھا، کوئی اونگتا رہتا ہے، تو کسی کو نیند آ جاتی، ضرورت محسوس ہوئی کہ بھائی خطبہ شروع ہونے سے پہلے بھی ایک اذان کہی جائے تاکہ سب لوگ چوکنا ہو کہ متوجہ ہو جائیں نماز کی طرف۔ ہماری تو وہ دوسری والی اذان سننے کے لیے بھی موجود نہیں ہے مسجد میں۔ بہت غفلت ہو رہی ہے میرے دوستو۔ اللہ کے حکموں کی جتنی ناقدری و توہین ہوتی رہے گی، اللہ کے عذابوں کا سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ ساری دنیا میں اس وقت ہم بڑی آزمائش میں مبتلا ہیں، کیسے حالات دل گداز اور جگر خراش حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اعمال کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے اندر بے فکری ختم کرنے اور بندگی کی شان پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا نفس ہم کو مغرور کر چکا ہے، ہم خدا کے سامنے بھی جھکنے تیار نہیں، ہم اللہ کے حکموں کی قدر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ پھر جب احکم الحاکمین سے بھی نہیں ڈرتا، اگر وہ احکم الحاکمین اپنی حفاظت کی نظر ہٹا لے تو ہماری کشتی کو کون بچا سکتا ہے، اور کون ہے طاقت دنیا میں جو ہمیں بچا سکے؟ ما یفتح اللہ للناس بالرحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اللہ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اللہ بند کر دے تو کوئی طاقت اس کو کھول نہیں سکتی۔ آج اللہ کی طرف سے دروازہ بند ہوتا جا رہا ہے، ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، لیکن پھر بھی ہم اتنا بھی نہیں کرتے کہ کم از کم ہفتے کی ایک عظیم الشان عبادت اور یہ دن اس کی قدر کریں، رات کی کچھ عبادت کریں، اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں، ہفتے بھر کے قصوروں کی معافی مانگیں، اپنے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، راضی کریں، اور صبح کو جلد سے جلد تیار ہوں، مسجد میں آئیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں۔ کیسے کیسے فتنے منڈلا رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ عقیدوں میں پھسل کر کے مرتد ہوتے جا رہے ہیں، اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، اور سورہ کہف جمعے کے دن پڑھ لی جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی خبر دی ہے کہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو فتنہ دجال سے پناہ نہیں مانگی۔ تو جب دجال کے فتنے سے سورہ کہف ہمیں بچا سکتی ہے تو قادیان کے فتنے سے بھی بچا سکتی ہے، اہل قرآن کے فتنے سے بھی بچا سکتی ہے، اور جتنے قسم کے فتنے وجود میں آئے ہیں سب سے ہمیں بچا سکتی ہے یہ سورت۔ ہم ہر جمعے کو اہتمام سے سورہ کہف پڑھیں۔ کب پڑھے گا وہ مسلمان سورہ کہف جو نماز ہی میں اس وقت پہنچا کہ امام صاحب سلام پھیرنے والے تھے؟ وہ کب سورہ کہف پڑھے گا مسجد میں آ کر؟ کب ہم زندگی میں صلاۃ التسبیح پڑھ کر اللہ سے اپنے معاملے کو صاف کریں گے جو ہمارے نبی نے اپنے محبوب ترین چچا کو سکھائی تھی کہ آپ یہ عمل اگر ہو سکے تو روز کر لیجئے، نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دن کیجئے، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک دفعہ کر لیجئے، وہ بھی نہ ہو سکے تو برس میں ایک دفعہ کر لیجئے، اور پیارے چچا اس کی بھی ہمت نہ ہو تو زندگی میں تو ایک دفعہ کر لیجئے۔ اور یہ روایت ایسی ہے جس پر علماء اور محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی سند وہ ضعیف ہے، لیکن پوری امت کے تمام علماء اس پر عمل کرتے چلے آئے ہیں، اس لیے یہ عمل سے مضبوط حدیث ہے جس سے زیادہ مضبوطی اور کسی روایت میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، مگر یہ فضیلتیں کب حاصل ہوں گی؟ جب ہم کچھ قدر پہچانتے ہیں۔ ہم قدر ہی نہیں پہچانتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کاغذ قلم رہتا ہے، اپنے رجسٹر میں آنے والوں کا انٹری کرتے ہیں، اندراج کرتے ہیں رجسٹر کے اندر۔ جو سب سے پہلے آتا ہے
اللہ کی راہ میں ایک اونٹ خیرات کرنے کا اجر لکھ دیتا ہے اس کے بارے میں۔ ایک اونٹ کو آپ معمولی چیز نہ سمجھیں، آج بھی اونٹ خرید کے لانا آسان کام نہیں ہے، سستا بھی نہیں ہے، ہر ہفتہ خرید کے لانے کے واسطے۔ اور اس زمانے میں تو زندگی کا دار و مدار اسی مخلوق پر تھا، پھر اس کو خیرات کرنا آسان کام نہیں تھا۔ ایک اونٹ خیرات کرنے کا اجر و ثواب، اس کے بعد آنے والے لوگ، ایک پیریڈ ہے، لکھتے چلے جاتے ہیں، پھر ایک وقت مقرر کر لیا انہوں نے، دوسرے درجے میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ ثواب ختم، اب دوسرا ثواب ہے، اللہ کی راہ میں ایک گائے قربان کرنے کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر وہ ختم ہو گئی، ان لوگوں کی کیٹیگری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرے درجے کے لوگ آ گئے، تیسرے درجوں کو اللہ کے راستے میں ایک بکری قربان کرنے کا اجر لکھو، پھر ایک مرغی قربان کرنے کا اجر لکھو، پھر کچھ غافلین بالکل لاسٹ میں آ رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی 2 ثواب، ایک انڈا خیرات کرنے کا اجر و ثواب لکھو ان کے لیے۔ لیکن جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے دفتر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کوئی آنے والے کے لیے جمعے کا کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں، فرض ادا ہو جائے گا اور کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں۔ اللہ کے فرشتے بھی خطبہ چھوڑنا نہیں چاہتے، حالانکہ ان کو ثواب ہے نہ عذاب ہے، پھر بھی خطبہ وہ عظیم نعمت ہے جس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہم ثواب عذاب کے ذمہ دار ہیں، مکلف ہیں شریعت کے، ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں آسانی سے خطبہ۔ بسا اوقات افسوس ہوتا ہے کہ نمازی اور دیندار لوگوں کے بھی چھوٹ جاتے ہیں، خود کیسے چھوٹ جاتے ہیں؟ بس سوتے رہتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، اچانک پتہ چلا تیار ہو کے آنے تک چھوٹ جاتے ہیں۔ اگر خوف رہتا، شوق رہتا، عبادت کی اہمیت رہتی، اللہ کو منہ دکھانے کا احساس رہتا تو نیند بھی نہ آتی اس وقت میں۔ وہ کیسے بندے ہو گئے جن کو پوری رات بھی نیند نہیں آئی اللہ کے سامنے کہ بھئی کیسے سو جائیں، ہمارا اللہ ہماری طرف متوجہ ہے، ہم محتاج ہیں اپنے رب کے اور ہمارا رب ہمیں دینا چاہتا ہے، ہم بستر پہ کیسے سو جائیں۔ ان کی حیا ان کو سونے نہیں دی۔ ضروری تو نہیں تھا لیکن محبت کی باتیں تھیں، تعلق کی باتیں تھیں۔ ہم کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بھئی فرض نہ چھوڑو، گناہ میں تو مبتلا نہ ہو۔ اور پھر حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ فرشتے اپنا دفتر بند کر کے مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے۔ معلوم یہ ہوگا کہ خطبہ بیٹھ کر سننا ہے، اور حدیث میں صاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، یہی عمل ہے۔ فقہ کی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے جمعہ کا خطبہ، عیدین کا خطبہ کھڑے ہو کے سننا درست نہیں ہے، بیٹھ کے سننا چاہیے۔ خطبے کی ایک شکل ہے، امام کھڑے ہوگا خطیب ممبر کے اوپر اور لوگ بیٹھ کے سنیں۔ فرض کیجئے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ خطیب صاحب کسی وقت میں کسی جمعے کو بیٹھ کے خطبہ دینے لگے زمین پر، تو سارے لوگ کہیں گے کہ آج کیا ہو گیا، امام صاحب کو نہیں پتا، بیٹھ کے خطبہ دے دیے، یہ کیا ہے بھائی؟ سب کو کھٹکے گی بات۔ کیوں کھٹکے گی؟ خطبہ تو کھڑے کے دیا جاتا ہے، تو بیٹھ کے کیسے ہوا خطبہ؟ تو خطبہ بیٹھ کے سننا ہے، تو پھر یہ کھڑے کے سننے پر کیوں نہیں ذہن کھٹکتا ہمارا کہ کھڑے کے سننا تو خلاف شرع ہے؟ بیٹھ کے سنیے خطبہ بیٹھ کے سننا چاہیے۔ لیکن بہت سے احباب ہیں دیر سے آتے ہیں، ہاتھ بن کے کھڑے رہتے ہیں، کھڑے ہی نہیں رہتے بلکہ ایک دوسرے سے سلام بھی کر لیتے، مسافہ بھی کر لیتے، باتیں بھی کر لیتے رہتے، خیریت بھی پوچھ لیتے رہتے۔ کیا خطبہ، کیا ہم قدر کر رہے ہیں اللہ کی؟ نہ مسجد معلوم، نہ نماز معلوم، نہ خطبہ معلوم، نہ جمعہ معلوم، کوئی چیز کی قدر نہیں معلوم۔ کتنی بدنصیبی ہے، اور کتنے بڑے مجرم ہیں ان کے ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کے دین کی موٹی موٹی باتیں بھی نہیں سکھائی۔ خدا کے سامنے ان بچوں کے والدین، ان جوانوں کے والدین بچ نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے۔ اللہ کی پکڑ میں جانا پڑے گا اور اپنی اولاد کی طرف سے سزائیں بھگتنی پڑے گی۔ سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ پہلے لوگ معصوم بچوں کو سکھاتے تھے، ان کی ادائیں بتاتی تھیں کہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ آج 25-30 سال تک بھی دین نہیں معلوم کہ کیا ہے، احکام نہیں معلوم کہ کیا ہے، زندگی ایسے گزر رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جمعے کی قدر کیجیے، وقت سے پہلے آئیے، خطبے میں تو کم از کم ضرور شریک ہوئیے اور بیٹھ کر احترام سے سنیے، اور بیان میں بھی آئیے،
اس لیے کہ لے دے کے اس زمانے میں بس جمعے کا ایک بیان رہ گیا ہے، جس سے ہمارے کان میں کچھ صلوات پڑھیں، ہمارے کان میں اللہ رسول کی کچھ باتیں پڑھیں۔ اگر اس ذریعے کو بھی آپ چھوڑ دو گے تو پھر اس کے بعد اپنے ایمانوں کی حفاظت کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ اس لیے اس کا اہتمام کرو کہ آؤ بیان سنو، اللہ رسول کی باتیں کان میں پڑیں گی، ڈرو نہیں کہ سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، جی نہیں، سنیں گے تو عمل کرنے کی مشقت کچھ نہیں ہوگی، ہمارا دل ہم سے عمل خود کروا لے گا، بغیر کسی مشقت کے کروا لے گا۔ جو لوگ سن رہے ہیں ان کی زندگی میں عمل بغیر کسی مشقت کے آ رہا ہے، خود بخود آ رہا ہے، ان کے ذوق بدل رہے، شوق بدل رہے، اللہ تعالیٰ ان کو دین کی آسانی سے توفیق دیتا جا رہا ہے۔ تو سنیے، سننے سے بھی بچیں گے تو یہ شیطان کا ہمارے لیے سب سے بڑا دھوکہ ہوگا۔ بہرحال یہ جمعہ ہے، جمعے کے آداب ہیں، خطبے کے آداب ہیں۔ مسجد میں آنے والے جگہ چھوڑ کے نہ بیٹھیں، پیچھے سے آنے والے کسی کی گردن پھلانگ کے نہ جائیں، بہت بڑے گناہ کی بات ہے گردن پہ سے جانا مصلیوں کے، اس لیے اوپر سے نہ آئیں۔ پیچھے آگے والے جگہ چھوڑ کے نہ بیٹھیں، پیچھے والے گردن پھلانگ کے نہ آئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مصلیوں کی گردن پھلانگنا اور جہنم کے پل پہ چلنا دونوں برابر ہیں، اس لیے آگے بڑھ کے اس طرح نہ آئیں، اور سامنے والے موقع ہی نہ دیں کہ کسی کو پیچھے سے آنا پڑے جگہ دیکھ کر کے، جگہ چھوڑیے ہی نہیں، مل مل کے بیٹھنا سنت ہے، اور پیچھے سے آنے والے بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، خطبہ بیٹھ کر سنیں، باتیں نہ کریں، کھڑے نہ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہ کریں، خاموش سننا واجب ہے، غور سے سننا واجب ہے خطبہ، اس لیے خاموش بیٹھ کر کے غور سے سنیں۔ حیت ایسی نہ ہو جیسے ہم کسی تھیٹر میں کھڑے ہوں بیٹھے ہوں، بلکہ حیت ایسی ہو کہ ہم احکم الحاکمین کی بارگاہ، معمولی قسم کے آفیسر کے سامنے جو حالت ہماری نہیں رہتی، مسجد میں آ کر وہ حالت اللہ کے سامنے ہماری ہوتی۔ اسی لیے میں ہر جمعے کو بار بار کہتا ہوں، بعض لوگ ہیں جن کی سمجھ میں بات آتی نہیں، لیکن نہ آئے، ہمارا کام بتاتے جانا ہے، جس کو توفیق ہوگی وہ عمل کریں گے، جس کی قسمت میں توفیق نہیں، اللہ نے دل پہ مہر لگا دی ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے سن کر بھی بعض منافقین کہتے تھے ہمارے قلوب پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، آپ کی بات نہیں سمجھ میں آتی۔ حضور سے کہتے تھے منافقین ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، آپ کیا بول رہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ہمارے پاس بھی بعض ایسے آتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود کہ ان کو اللہ کی عظمت بتائی جاتی ہے تو بھی وہ سیدھا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے خطبے میں۔ تو ہماری کیا ذمہ داری ہے بھائی؟ ہماری ذمہ داری بتانا ہے، مانو نہ مانو اپنے اللہ کو آپ کو خود جواب دینا ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، آپ کی کمائی لے کے آپ اللہ کے سامنے جانے والے ہیں، ہماری کمائی لے کر ہم اللہ کے سامنے جانے والے ہیں۔ ہم تو حجت پوری کرتے ہیں، ہر ہفتہ بولتے ہیں کہ ادب سے بیٹھو، یہ خطبہ ہے، خدا کی مجلس ہے، اللہ کی بارگاہ ہے، اس کی عظمتوں کا دھیان کرو، اس کی رفعتوں کا خیال کرو، جس کے تصور سے انبیاء کے قدم لرز جاتے تھے۔ تم ذرا ادب سے تو بیٹھو 2 منٹ اللہ کے دربار میں۔ نہیں ماننے والا نہیں مانے گا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی واقعی مسلمان ہو اور وہ نہ مانے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ بد عقیدہ لوگ بھی آ جاتے ہوں گے مسجد میں، تو ان کی بد عقیدگی ان کو ماننے نہیں دیتی، تو مسلمان تو نہیں مانے گا، اللہ رسول کی بات یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنی آخرت کا فکر و احساس عطا فرمائے، اور جمعے کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی خوب تیاری کرنے، وقت سے پہلے تیار ہونے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا